السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش باش ہنستا مسکراتا رکھے اور کسی کا بھی محتاج نہ کرے۔ اور جو بھی میری بہنیں شادی شدہ دیکھ رہی ہیں، اللہ پاک سہاگ والوں کے سہاگ سلامت رکھے اور اولاد کی خوشیاں نصیب کرے جو بے اولاد دیکھ رہی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اینڈ اس لیے کہ باتیں زیادہ ہیں، اور مجھے کل کسی سسٹر نے کہا تھا لمبی ویڈیو بنایا کریں، اور باتیں بھی زیادہ ہیں۔ آج میں بہت سی باتیں کرنا چاہتی ہوں، اس لیے ویڈیو تھوڑی لمبی ہے۔ اور اینڈ میں بتاؤں گی کہ میں نے صرف 2 دن میں 2000 سبسکرائبر میرے کیسے پورے ہوئے۔ 3 دن میں 3000، 4 دن میں 4000 سبسکرائبر، ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ ابھی تک میرے خیال 4000 سے اوپر چلے گئے ہیں، تو واچ ٹائم بھی میرا 5000 سے اوپر چلا گیا۔ یہ میں نے کس طرح کیا؟ میں نے میری کیا اوقات ہے؟ سب کچھ اللہ پاک کی مرضی سے ہوا ہے۔ وہ کوئی ٹرک کچھ نہیں ہے۔ میں ایسی بات آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ جانتا ہے گارنٹی کے ساتھ کہ کوئی بھی ٹیک یوٹیوبر آج تک آپ کو نہیں بتا سکا، اور نہ ہی امید کرتی ہوں وہ بتا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں کچھ باتیں کروں گی۔ سب سے پہلے میں نے دعا کیا کہ سہاگ والوں کے سہاگ سلامت رہیں۔ کل میری ایک پیاری سسٹر نے مجھے کمنٹ کیا، بلکہ آج کیا، کہ سسٹر آپ نے ناخن بھی رکھے، آپ نے فیشن بھی کیا، مطلب آپ کے دل کا اتنا زور ہے میری، اور اتنی پریشانیاں بھی۔ میں نے کہا وہ میری 2 سال پرانی ویڈیو تھی۔ میں نے آپ کو بتایا میرا جب بھی رینٹ کے گھر کی ویڈیو ہوتی ہے، میں لکھا ہوتا ہے میں نے رینٹ کا گھر، ادھر کا کچن بھی اور ہوتا ہے، ٹی وی لانچ بھی اور ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت گھر ہے ماشاءاللہ، بہت پیارا تھا وہ گھر۔ اچھا، وہ اور گھر ہے، اوپر رینٹ کا گھر لکھا ہوتا ہے، پرانی ویڈیو بتائی ہوتی ہے، وہ میری 2 سال پرانی تھی۔ جب تک میں رینٹ کے گھر پہ تھی پھر بھی تھوڑا بہت مجھے سکون تھا، میں محرومیاں نہیں تھی اتنی۔ تو اب میں ادھر ہوں اس گھر میں، یہ جو آپ کو کچن نظر آ رہا ہے یہ نیچے پورشن کا ہے۔ ایک اور میری بہن نے کہا ہے کہ آپ نیچے والا پورشن کی ویڈیو بنائیں، تو سسٹر میں نے ایک ویڈیو ڈالی ہوئی ہے میری سوکن کے گھر کا ہوم ٹور، وہ ویڈیوز پہ ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، کہاں پہ تھے ہم؟ یہ دیکھو نا مجھے بات بھول جاتی ہے۔ ہاں دیکھو، اگر میں نے ناخن رکھے تھے 2 سال پہلے یا میں فیشن کرتی تھی، تو اللہ میرے ہسبینڈ کو صحت تندرستی زندگی عطا کرے لمبی، کسی کا محتاج نہ کرے۔ اس کا یہی شکریہ ہے کہ اس نے مجھے یہاں رکھا ہوا ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بے وفائی بھی کر سکتا تھا، مجھے چھوڑ بھی سکتا تھا، مطلب جب اس کی بیوی بچے موجود ہیں، اس نے چلو دھوکے سے میرے ہسبینڈ نے شادی کی سب کچھ، لیکن بندہ بدل جاتا ہے۔ اور بھی یہ ہے، کوئی بات نہیں، خرچہ کھلا نہیں دیتے یا مجھے گھر نہیں دیا، اچھا کوئی بات نہیں، خیر، لیکن میرا سہاگ تو سلامت ہے نا، میں فیشن اگر میں نے کیا ہے تو۔ اچھا، ہم دوسری بات پہ آ جاتے ہیں۔ میری لڑائی کس سے ہے؟ میری لڑائی میں نے کل بھی بتایا انصاف سے ہے، نہ ہسبینڈ سے ہے نہ ہسبینڈ کی وائف سے ہے، میری لڑائی صرف انصاف سے ہے۔ اب آپ لوگ جو ویڈیو دیکھ رہے ہو توجہ سے میری بات سننا، توجہ سے میری ڈیمانڈ سننا۔ جب آپ ڈیمانڈ سنو گے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آدھے سبسکرائبر یہی کہیں گے کہ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ میں جب اس گھر میں آئی، جب پہلی دفعہ اپنی سوکن سے ملی، وہ بہت ناراض تھی، قبول نہیں کر رہی تھی۔ میں نے کہا باجی اگر آپ میرے ساتھ رہنا شروع ہوگی تو آپ کو بالکل بھی نہیں لگے گا، 100 میں سے 80% بھی نہیں لگے گا کہ میں آپ کی سوتن ہوں۔ میں آپ کے ساتھ بچوں کی طرح رہوں گی، آپ کے بچوں کے ساتھ رہوں گی، میں نہیں جتاؤں گی کہ میں سوتن ہوں۔ پتہ ہے کیسے بندہ جتاتا ہے؟ کام پتہ ہے کہاں خراب ہوتا ہے؟ جب دوسری بیوی نا پہلی بیوی کے سامنے جتائے، ہائے میرا ہسبینڈ، یا ایسے جان کے اس کی گودوں میں وڑے، چولیوں میں وڑے، پنجابی میں جس کے کہتے ہیں جپے کلاوے لاوے، کام وہاں خراب ہوتا ہے۔ میرے پہ گزر چکی تھی، میرے پہ سوتن آئی تھی تو مجھے نکالا گیا تھا نا، وہ ایسے کرتی تھی۔ میں نے ان کو گارنٹی دی کہ میں ایسی نہیں ہوں اور نہ میں ایسے کروں گی۔ اور ایک میرا یہ اصول ہے، ہسبینڈ کو میں کہتی ہوں کوئی بات چھپانی نہیں۔ اگر وہ مجھے کوئی چیز سیڑھیوں سے لائیں گے نا، چھپا کے دیں گے نا، میں بالکل اس کے خلاف ہوں۔ میں کہتی ہوں نہ ان کو کوئی چیز چھپا کے دو، نہ مجھے کوئی چھپا کے دو، ہم دونوں گھروں کے لیے برابر کی چیز لاؤ۔ وہ بندے زیادہ ہیں، وہاں بھلے زیادہ چیز ہو جائے، بے شک مجھے اور میری بیٹی کو کم دے دو، لیکن چھپانا نہیں کوئی چیز۔ لڑائی اس پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔
خرچہ دینا ہے تب بھی آپ برابر کا دو، دونوں بیویاں۔ اسلام میں پتہ کیا ہے، 2 شادیاں کرو تم اگرچہ تم انصاف کر سکو۔ کیا؟ اگرچہ تم انصاف کر سکو۔ اگر ایک سیب ہے نا آپ کے پاس، اس کو آدھا ایک بیوی کو دینا ہے، آدھا دوسری کو، اتنا انصاف ہے اسلام میں۔ لیکن میں نے ہسبینڈ کو کہا کوئی بات نہیں۔ جب میں اس گھر میں شفٹ ہوئی، میں اس بات پہ تو پوری اتری کہ میں نے آج بھی اپنی جو باجی ہیں بڑی والی، ان کو کبھی بھی فیل نہیں کرایا کہ میں ان کی سوکن ہوں۔ میں نے ہنستی کھیلتی ساتھ رہتی ہوں ان کے ہسبینڈ بھی، حالانکہ اوپر اس طرح اوپر والے کمرے میں کم آتے ہیں، بس رات کو جو ایک رات سونا ہوتا ہے آتے ہیں، اس کے علاوہ زیادہ نیچے ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شروع میں مجھے رونا آتا تھا اس بات کا، مجھے ٹائم نہیں دیتے یہ وہ، لیکن اب میں بھی نیچے ہی بیٹھ جاتی ہوں۔ تو اس بات پہ تو میں پوری اتر گئی۔ لیکن ہسبینڈ میرے جو ہے نا، میں نے ان کو کہا خرچہ آپ دیں، لیکن وہ اپنی اس وائف کو زیادہ پیسے دیتے ہیں اور مجھے 1-2 دن چھوڑ کے 100-200 دیتے ہیں۔ چلو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو میری یہ ڈیمانڈ ہے نا، اب میں نے پہلے بھی کہا ہے، اب بھی سنیے گا میری ڈیمانڈ۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں چلو جو بھی ہوا ہے، جیسے بھی ہوا ہے، ان دونوں کے درمیان آئی ہوں، جیسے ہوا ہے، انا کی خاطر ہسبینڈ نے شادی کی ہے یا دھوکے میں ماری گئی ہوں۔ میرا چینل کھولنے کا مقصد یہ ہے، ایک کیا، اپنی بیٹیوں کے لیے، کہ میں اپنے بچے پاس رکھوں۔ یہ بیٹیوں والی کہانی اور یہ میری کہانی دونوں آگے جا کے آپس میں جڑ جائیں گی۔ وہ اس طرح کہ میں آئی ہوں اس گھر میں نے گھر بہت بڑا دیکھا، سب کچھ کیا، بیوی بچے رہ رہے ہیں۔ میں نے ہسبینڈ کو کہا مجھے اسٹامپ لکھوانا، لکھ دیں، مجھے اس گھر میں ایک اینٹ کی جگہ بھی نہیں چاہیے۔ مجھے آپ نے وعدہ کیا تھا علیحدہ، مجھے علیحدہ بنا دیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے میں ممٹی میں رہتی ہوں۔ لیکن میں نے ہسبینڈ کو کہا آپ نکاح نامہ بنوا دیں، کل کو مسئلہ نہ بنے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، ہمارے ایک جاننے والے، انہوں نے دوسری شادی کی تھی، تو انہوں نے اس طرح نہیں کیا نا، دوسری کے نام کچھ بھی نہیں کیا، نہ گھر بنا کے دیا، نہ دکان میں سے کچھ دیا۔ ان کا اچانک ایکسیڈنٹ ہوا، وہ فوت ہو گئے۔ اب ان کی دوسری بیوی اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی بیوی اور پہلے بچے بڑے گھر میں رہ رہے ہیں، وہ چیز میرے سامنے ہے۔ اگر وہ اللہ بخشے ان کو، وہ ایسا کرتے کہ دوسری بیوی کو 2-2.5 مرلے کا مکان بنا دیتے، اسٹامپ میں لکھ دیتے کہ دکان میں سے اتنا مہینے کا خرچہ میرے بیوی بچوں کو دیا جائے، ٹھیک ہے، زیادہ نہیں تو تھوڑا دے دیا جائے، تو آج وہ لوگوں کے گھر میں برتن نہ دھوتے۔ میں نے ہسبینڈ کو یہ کہا ہے کہ آپ نکاح نامہ بنوا دیں اور ایک اسٹامپ لکھ دیں، نہ مجھے آپ کی دکانیں چاہیے، نہ کوئی جائیداد چاہیے، نہ یہ گھر چاہیے۔ آپ خود اب سنیں کان کھول کے، میں غلط ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، سب آپ کی بیوی بچوں کا ہے۔ میں کسی کی قسم سے، میں ایک جوانی بھی اٹھاتے ہوئے نا، میں نے کسی کی اجازت کے بغیر کبھی ایک روٹی کا نوالا کسی سے نہیں لیا۔ جیسے ہسبینڈ فروٹ لائے نا، اگر میرے حصے کا اوپر دیں اور نیچے زیادہ ہو نا، اگر اوپر والا ختم ہو جائے نا تو میں نیچے جاتی ہوں، وہ پڑا ہو نا تو میں نے کبھی اجازت لے کے بھی نہیں اٹھائی چیز، میری یہ عادت ہے۔ تو میں اتنی بڑی چیزیں کیسے کسی سے لے سکتی ہوں؟ اچھا، میری یہ صرف ڈیمانڈ ہے کہ مجھے نا وہ کاٹ دیں، نکاح نامہ بنوا دیں اور اسٹامپ لکھ دیں۔ خدا نہ خواستہ اونچ نیچ ہوئی تو ان کی 2 دکانیں ہیں، ٹھیک ہے، سب کی 8 دکانیں ہم مل کے بھائیوں کی، اس میں سے مجھے میری بیٹی کو منتھلی خرچہ دیا جائے، بس یہ میری ریکویسٹ ہے۔ اور مجھے 2-2.5 مرلے کا ایک چھوٹا سا مکان بنا دیں۔ اگر مجھے یہاں سے یہ لوگ نکالیں تو میں اپنی بچی لے کے وہاں چلی جاؤں، مجھے بڑا گھر نہیں چاہیے۔ اب یہ کہانی جڑتی ہے کہ اب میں یہ چاہتی ہوں کہ میں ان میں سے نکل ہی جاؤں۔ اگر میرا چینل مونیٹائز ہو جاتا ہے، اللہ نے امید دکھا دی ہے، ہو جاتا ہے، میں اپنا اللہ پاک مجھے دے دیتا ہے کچھ، تو میں اپنے بچے لوں گی اور میں سائڈ پہ جاؤں گی، میں ان دونوں میں سے بھی۔ اچھا، اب یہ میرا ہے کہ میں اگر بیچ میں میری بیٹی آ گئی تھی اس لیے میں چھپ ہو گئی تھی، اگر مجھے اللہ پاک اپنا میرا دے دیتا ہے نا، میں اپنے مجھے بچے بھی میرے مل جائیں گے، میں اپنا گھر، مجھے سسٹر کہتی ہیں رینٹ کا نہ مانگو، ہاں جی، اللہ مجھے اپنا ہی دے دے، میں اپنا گھر لے کے اپنے 3 بچوں کے ساتھ رہوں گی، ہسبینڈ کے نام پہ ہی رہوں گی، ٹھیک ہے، ان کو نہیں چھوڑوں گی، ان کا دل کرے اسی گلی میں لوں گی، ان کے نزدیک لوں گی، ان کا دل کرے ہمارے گھر آئیں، میرے پاس آئیں، نہیں تو اپنے بچوں پہ توجہ دے، اپنی بیوی پہ توجہ دے۔ اگر کسی کے دل میں یہ بات ہے نا کہ میں دوسری بیوی ہوں، بری ہوں، چھیننا چاہتی ہوں ہسبینڈ کو بچوں کے ساتھ یا بیوی سے، تو ایسا کچھ بھی نہیں، میرا اللہ مجھے اچھی طرح جانتا ہے، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
چھیننے والی جو ہوتی ہیں نا وہ 4 سال نہیں انتظار کرتی، وہ فوراً آ کے، میری والی نے 3 مہینے میں مجھے نکلوا دیا تھا نا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ دونوں کہانیاں ادھر سے جڑ جاتی ہیں، ایک یہ کہ میرا چینل مونیٹائز ہو جائے تو میں اپنے لیے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاؤں، دوسرا یہ میرے بچے مجھے مل جائیں۔ اگر اچھا اب آپ کی وجہ سے، آپ کے سپورٹ کی وجہ سے ایک ماں اسٹرانگ ہو رہی ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو رہی ہے، یہ آپ کو بہت بڑا ثواب ہوگا۔ مطلب میں بہت ڈرپوک ہوں، لوگوں سے ڈرتی ہوں، میں آپ لوگوں کی وجہ سے بہادر بنوں گی جب اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی۔ اچھا ایک اور سوال کہ میں پڑھی لکھی نہیں ہوں تو مجھے کون، سسٹر میں نے بتایا تھا نا پرائمری اسکول، آپ لوگ ویڈیو غور سے نہیں دیکھتے ہو، میں نے ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ پرائمری اسکول میں میری طرح پڑھایا جائے گا، 4 کلاسیں پڑھنا اور 5ویں کو تھوڑا بہت آدھا کر کے پڑھنا پڑھائی نہیں کہتے۔ تو باقی ویڈیو کی جو ہے میں نے اپنی ایک دوست سے پوچھ کے کرتی ہوں سارا کام۔ ابھی میرا وائی ٹائم بھی پورا ہے لیکن مجھے پن کے لیے اپلائی کرنا نہیں آ رہا، مجھے مونیٹائز کا وہ نہیں آ رہا، بالکل بھی نہیں سمجھ آ رہی، وہ بھی میں اپنی دوست سے پوچھ کے کروں گی۔ اور میں بالکل بھی مطلب نہیں اس طرح پڑھی لکھی، اس کو پڑھائی نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ ہاں کچھ نہ کچھ پڑھ لیتی ہوں، کچھ نہ کچھ لکھ لیتی ہوں، تھم نیل میں بھی لکھ لیتی ہوں، اردو میں اسی لیے لکھتی ہوں نا، انگلش میں مجھے صحیح سپیلنگ نہیں آتے۔ یہ بھی جواب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اب میں بتاتی ہوں آپ کو، جب میں رینٹ پہ تھی نا، میں تھوڑی بہت مطلب مجھے خوشی ہوتی تھی زندگی کی، اب مطلب رینٹ پہ تھی نا، ہسبینڈ جاتے تھے، ٹائم بھی دیتے تھے، اکٹھے نہیں تھے نا، تب کھانا پینا بھی جو میں اپنی مرضی سے پکاتی تھی، اپنی مرضی کا کرتی تھی، یہاں پہ بھی دوسروں کا منہ دیکھنا ہوتا ہے۔ یہاں آئی زیادہ دکھ بڑھتے گئے، بچیاں زیادہ یاد آتی گئی، یادہ میری زندگی ڈوب گئی جیسے۔ اچھا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے 2 دن میں اپنا واچ ٹائم اور چینل کس طرح کیا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا اس میں، ٹھیک ہے۔ میں نے اسلامک چینل کھولا، ٹھیک ہے، اس پہ میں نے اسلامک ویڈیو ڈالنا شروع کی ایک دن میں نے بتایا نا، اس پہ میں نے ڈالنے لگی، میں نے جو کام کیا۔ اچھا اب نا وہ چیز بتانے لگی ہوں جس سے میرا 2 دن میں واچ ٹائم بھی پورا ہوا ہے اور سبسکرائبر تو 1 دن میں ہی ہو گئے تھے۔ آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے اور جیسے میں نے کہنا ہے، جیسے میں بتاؤں گی نا تو ویسے ہی اس پہ عمل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سے ذرا بھی اونچ نیچ نہیں کرنی۔ سانس پھول گیا، بیٹی تنگ کر رہی تھی، اس کو نیچے پورشن میں چھوڑ کے آئی ہوں تو سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے۔ اچھا آپ نے بھی کرنا، اور میں گارنٹی سے کہتی ہوں انشاءاللہ آپ جن کے 1000 سبسکرائبر کم میں 1000 سے، ان کے چینل بھی گرو کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جو کام کیا آپ نے تو کرنا یہ ہے کہ یہ ساری جو ٹینشنیں تھی، ساری جو باتیں تھی، اللہ کو تو پتہ تھی نا، آپ لوگوں کو تو نہیں پتہ تھی، اللہ کو پتہ تھی نا۔ میں نے اللہ کے حکم سے نا، میں آپ کو ٹرک بتا رہی ہوں، میں نے آج سے 1.5 مہینہ پہلے ایک کام کیا ہے، میں نے نا تہجد پڑھنا شروع کیا ہے، اور تہجد میں اللہ پاک کو کہا ہے، اللہ پاک، اس کے ساتھ تسبیحاں بھی پڑھی ہیں، میں ابھی آپ کو تسبیحاں بتاتی ہوں، غور سے سننی ہے کہ اللہ پاک تو سب جانتا ہے، اگر میرے حق میں چینل بہتر نہیں تو اس کو بہتر کر کے عطا فرما دے، مجھے محتاج نہ کر کسی کا بھی، میں اپنے اس ہسبینڈ کا بھی محتاج نہیں ہونا چاہتی، میری نیت آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے نا، میں ان سب کو چھوڑ دینا چاہتی ہوں، ان میں سے نکل جانا چاہتی ہوں، ان کا 1 روپیہ نہیں لینا چاہتی، مجھے میرا اللہ اتنا دے دے، میں اپنے بچے لے کر سائڈ پہ ہو جاؤں، میں کسی کا حق، کسی کا اپنا حق بھی ان سے نہ مانگوں، بس میری یہ دعا تھی۔ آپ نے تہجد پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، لازمی پڑھنی ہے جس نے اگر چینل گرو کروانا ہے۔ اور تسبیحاں کون سی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تسبیح آپ نے غور سے سننا ہے، تہجد پڑھ کر اس کے بعد آپ نے 100 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، صلی اللہ علی محمد، 100 دفعہ درود شریف، 100 دفعہ استغفار، 100 دفعہ سبحان اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ، 100 دفعہ اللہ اکبر، 100 دفعہ یا بدیع عجائب بالخیر یا بدیع، ٹھیک ہے۔ پھر 100 دفعہ درود شریف 3 دفعہ پہلے پڑھ کے 100 دفعہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، یا حی یا قیوم بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 100 دفعہ یہ تسبیح، ٹھیک ہے۔
پھر 213 مرتبہ درود شریف دوبارہ پڑھنا ہے اینڈ میں. کتنا ہو گیا؟ 100 دفعہ پہلے، 213 مرتبہ اینڈ میں. کتنا ہو گیا درود شریف؟ 313 مرتبہ. ٹھیک ہے، یہ فجر کے بعد آپ نے پڑھنا ہے. یہ دیکھ لیں میرا چینل آپ کے سامنے ہے، کیسے 4 دن پہلے 294 سبسکرائبر تھے، 97، اور آپ دیکھ لیں. پڑھ کر سورہ یاسین پڑھنی ہے ایک دفعہ، اور اتنے میں فجر کا ٹائم ہو جائے گا. نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر جب 5 وقت کی نماز لازمی ہے. ٹھیک ہے، سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے. نماز پڑھنی ہے. باقی نمازیں پھر آپ کو مغرب کے بعد ٹائم ملے، عصر کے بعد ملے یا عشاء کے بعد، یہ تسمیہ دوبارہ دہرانی ہے. آپ میری بات کو لکھ لیجئے گا اور کسے کون سی تسبیح میں نے بتائی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی. یہ تسمیہ آپ نے دوبارہ دہرا کے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور قبول کرے گا. آپ کے سبسکرائبر بھی منٹوں سکنٹوں میں، واچ ٹائم بھی منٹوں سکنٹوں میں پورا ہو جائے گا. میں نے یہی کیا ہے گارنٹی کے ساتھ، اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا. بس اللہ سے التجائیں کی ہیں، دعا کی ہے، اللہ سے مانگا ہے، اور اللہ تو بہتر حال جاننے والا ہے، سب کے حال جاننے والا ہے بے شک. اس سے نہ کوئی چیز چھپی ہے نہ چھپ سکتی ہے. آپ نے جس کے 1000 سبسکرائبر سے کم ہیں، یہ چیز آپ نے، بلکہ جس کو جو پریشانی ہے، یہ آپ لوگ کرو گے نا، انشاءاللہ 1.5-2 مہینے بعد ہی آپ کو رزلٹ مل جائے گا. میرے چینل پہ تو ایسے لگتا ہے اللہ نے غیب سے مدد کی ہے کہ فوراً سب کچھ ہوتا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب ویڈیو بہت آج لمبی ہو گئی ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو باقی کی باتیں کل، اور بہت سی باتوں کے جواب ابھی بھی دینے ہیں. تو اچھا، جس کو ہو نیچے کا گھر دیکھنا ہے وہ اپنا ہوم ٹور والی ویڈیو دیکھ لے. میرے گھر کی بھی بنی ہے، اوپر کی نیچے کی بھی 2 ویڈیوز بنی ہیں میرے. ٹھیک ہے، باقی مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے نام وہ گھر تھا، تم نے نہیں نکلنا تھا، اپنے بچے لے کے رہنا تھا. جی میں نے پہلے ہسبینڈ سے یہی التجا کی تھی. جب وہ مجھے پکڑ کے نکالتے تھے نا بازوؤں سے، تو میں یہی کہتی تھی کہ مجھے نہ نکالو، آپ اپنی بیوی کو لے کر اوپر پورشن میں رہو، مجھے ڈیورس بھی نہ دینا، بے شک نیچے اترنا بھی نہ، بس مجھے خرچہ دے دو اور میری بیٹیوں کے ساتھ اس گھر میں رہنے دو. لیکن اس بندے کی بیوی نے نہیں برداشت کیا، انہوں نے نکال کے دم دیا. اور میں میکے والوں سے بھی اسی لیے دل سے ناراض ہوں. ویسے نہیں ناراض، آتی جاتی ہوں، وہ بھی آتے جاتے ہیں سب، لیکن دل سے ناراض ہوں. دل پہ داغ بن چکا ہے کہ انہوں نے میرا ساتھ دینے کے بجائے مجھے زبردستی لے گئے تھے. پیچھے سے اس بندے نے سارا کام کیا ہے، طلاق دے دی، پیچھے سے مجھے بھیج دیے پیپر. پھر اس نے میرے پیپر گھر کے غائب کر دیے، سب کچھ کر دیا. اگر یہ مجھے نہ لے کے جاتے، میں خود مختار نہیں ہوں. یہ بات کرنا آسان ہے کہ آپ رہتی، آپ کیوں نکلی ہو. میں نے بتایا میرے ابو ایسے ہیں جن کے آگے بندہ اونچی آواز میں نہیں بول سکتا. کبھی ہم نے بات ہی نہیں کی. جیسے وہ ڈیرے قسم کے لوگ نہیں ہوتے، اگر اونچی آواز میں بولو گے تو آگے سے اگلا قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا، ایسے ہیں. تو میں کیسے نہ جاتی، مجھے یہ بتائیں. میں مجبور تھی تب گئی ہوں یہاں سے، ورنہ میرے میں بھی عقل تھی کہ میں اس گھر میں بیٹھ جاتی اور نہ نکلتی. لیکن میں خود مختار نہیں تھی. اب آپ لوگوں کی اور اللہ پاک کی عطا سے اللہ پاک نے آپ لوگوں کو بھیجا ہے میرے لیے. تو آپ لوگوں کی وجہ سے اور اللہ پاک کی عطا سے انشاءاللہ میں اتنی سٹرونگ ہو جاؤں گی کہ میں اپنے لیے گھر لوں گی. یقین کریں جب میں فجر کے وضو کے لیے نیچے سیڑھیاں اتر کے جاتی ہوں مجھے سردی لگتی ہے، لیکن میں ایک ہی بات کہتی ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے دے دینا کمرہ ایسا جس کے اندر واش روم ہوگا، تو پھر آرام سے تہجد بھی پڑھیں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، اللہ بھی کریں گے. تو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کرتے جانا، چینل کو سبسکرائب کرتے جانا. اور اب میں آپ لوگوں سے ہنسی مزاح بھی کیا کروں گی انشاءاللہ، کیونکہ اب میں دوبارہ خوش رہنے لگی ہوں. مجھے ایک امید نظر آئی آپ لوگوں کی وجہ سے. دوسرا، میری بیٹیاں بھی بہت خوش ہیں، آپ لوگوں کو دعائیں دیتی ہیں. جب میں بتاتی ہوں میرا وائی ٹائم پورا ہو گیا، یہ وہ بہت خوش ہوتی ہیں. اس کا اجر اللہ پاک آپ لوگوں کو دے گا، میں نہیں دے سکتی.